سورہ بقرہ میں اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے اور نیک بندیاں جب دین کی مجلس میں بیٹھے تو کیا کریں؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بولے، ہر قرآن کی آیت پر سبحان اللہ بول دے، بولو سبحان اللہ۔ سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نیک بندے اور نیک بندیاں جب دین کی مجلس میں جمع ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پہلا کام وقالو سمعنا، بولو ہم سنیں گے انشاءاللہ، بولو ہم سنیں گے، وَأَطَعْنَا ہم عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ، پھر غفرانک ربنا ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ہم سب کو کس کے دربار میں جانا ہے؟ تو ایک ساتھ میں پڑھے نا، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ تو یہ چار کام کی نیت کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک دوسری بات، یہ کون سا مہینہ جس میں ہم بیٹھے ہیں؟ رجب۔ ہم کو مہینہ نہیں معلوم؟ رجب مہینہ۔ اور رجب مہینہ جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتا تھا، رجب مہینہ، ہمارے نبی کیا دعا مانگتے تھے؟ چلو ہم سب بھی مل کر وہ دعا مانگے۔ ایک دعا مانگو گے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، بولو سبحان اللہ۔ کیا دعا مانگتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں عربی میں پڑھوں گا، انشاءاللہ ترجمہ کروں گا، پھر آپ کے پاس پڑھواؤں گا۔ کون سی دعا مانگتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہ یہ رجب مہینہ اس میں برکتیں نازل فرما، بولو آمین۔ آنے والا مہینہ شعبان میں بھی برکتیں نازل فرما، آمین۔ اور اللہ ہمیں اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے، بولو۔ تو چلو میرے ساتھ میں پڑھو، اللہم، ساتھ میں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ سنت کو زندہ کیا، 100 شہیدوں کا ثواب ہمارے نام اعمال میں۔ یہاں آواز بہت ہے، اس طرف آواز بند کرو بھائی، آپ سب ادھر پیچھے آ جائیں، یہاں کا مجمع پیچھے آ جائے اس طرف۔ اے بھائی سامنے سے جو آواز کر رہے ہیں ادھر سے ہٹ جائے بھائی، اس کو لے لو۔ بھائی سامنے آ جاؤ، بھائی سائڈ سے سامنے آ جاؤ بھائی، اتنا بار بولا جا رہا ہے بھائی، سائڈ سے سامنے آ جاؤ۔ بھائی سامنے راستہ میں جو کھڑے ہیں ادھر آ جاؤ، پینڈل میں آ جاؤ بھائی، قاری صاحب کو بیان کرنے میں بھائی دقت ہو رہی ہے، ادھر آ جاؤ بھائی، ادھر آ جاؤ، آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، ادھر آ جاؤ برائے مہربانی، ہاں برائے مہربانی ادھر آ جاؤ، ماشاءاللہ۔ بھائی میرے پیارے بھائیوں اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں، اور آپ کو صحیح بتاؤں کچھ دن پہلے بہت ہی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے ہمارے مولانا صابر جو ہے، ہمارے بیٹے مولانا صابر، ان کے ابا یہاں بیٹھے ہیں، مختیار بھائی، ان کو میں نے منع بھی کیا کہ میں راج نگر نہیں پہنچ پاؤں گا، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے بہت عاجزی ان کی ساری، تو میں نے کہا ٹھیک ہے 1 گھنٹے کے لیے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو میرے پیاروں، آپ کی محبت میں، اللہ کے واسطے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے پاس 1-1.5 گھنٹے کے لیے میں آیا ہوں۔ آپ اللہ کا واسطہ اس وقت مسلمانوں کے حالات، جان کا معاملہ، مال کا معاملہ، آبرو کا معاملہ، عزت کا معاملہ، میرے پیاروں جہاں دیکھو ذلت، رسوائی، آج میں صحیح میں آپ کو بیان کرنے یا تقریر کرنے یا چلانا چیخنا وہ نہیں ہے میرے پیاروں۔ آج میں صرف آپ کے سامنے 1-1.5 گھنٹے میں 4 باتیں کروں گا، اور ہم سب ارادہ کریں گے کہ یہ 4 باتوں پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت حالات میں سکون چاہیے، ہم جتنے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں ہمارے کاروبار میں برکت ہوئے، بولو آمین، ہماری روزی میں برکت ہوئے، بولو آمین، ہمارے گھر کے جھگڑے ختم ہو جائے، ساس بہو کے جھگڑے ختم ہو جائے، میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جائے، باپ بیٹے کے جھگڑے ختم ہو جائے، چچا بھتیجے کے جھگڑے ختم
ختم ہو جائے, ماموں بھانجے کے جھگڑے ختم ہو جائے, ہمیں گھر میں آوے تو ہمیں سکون ملے, اطمینان ملے, رحمت ملے, مغفرت ملے. میرے پیاروں سب ملے گا, اللہ کی قسم سب ملے گا. لیکن ہم لوگ 4 کام کے لیے تیار ہو جائے. کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے کریں گے انشاءاللہ. جس میں پہلا کام کیا کرنا معلوم ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم کو درود شریف پڑھنا ہے. کون کون تیار ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم کو درود پاک پڑھنا ہے. بولو صلی اللہ ہو. ابھی میرے سے پہلے میرے پیارے بیٹے مولانا ذاکر صاحب باتیں کر رہے تھے. مجھے لگا کہ بہت پیار سے, بہت محبت سے, بہت الفت سے باتیں کر رہے, اور میں چاہتا تھا کہ وہ لمبی بات کرے, لیکن چونکہ ہمارے فلائٹ کا معاملہ ہے, کل صبح میں فلائٹ ہے. آپ کو معلوم ہے راج نگر سے لے کے کلکتہ ایئرپورٹ تک جانا, پھر صبح میں فلائٹ لے کر تقریباً 5 گھنٹے فلائٹ میں بیٹھ کر گجرات پہنچنا. باقی میں میرے بیٹے مولانا ذاکر کو دیکھ رہا تھا بہت اچھی انداز میں. میں نے ان کو کان میں کہا بھی کہ تم بنگالی زبان میں باتیں کرتے ہو, مجھے بنگالی نہیں آتی ہے, لیکن آپ کے چہرے کا تأثر بتاتا ہے کہ آپ بہت پیار سے باتیں کرتے ہیں. آپ سب آمین کہو. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے. میں پھر اپنی بات پر آ رہا ہوں. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا کہ آج ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے, اللہ کی قسم نہیں جائیں گے. بولو اللہ کی قسم نہیں جائیں گے. کتنے باتوں پر عمل کریں گے؟ بولو کتنی باتوں پر عمل کریں گے؟ 4. جس میں سب سے پہلی بات میں نے آپ کو بتایا, زیادہ سے زیادہ بولو صلی اللہ ہو. چلو کون راج نگر میں اللہ کا ولی یا کوئی ہماری ماں بہن بیٹی ارادہ کرے کہ انشاءاللہ روزانہ ایوری ڈے روزانہ ہم 100 مرتبہ درود پڑھیں گے؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. اور جھوٹا ہاتھ اوپر مت کرنا, کیونکہ یہ پیارے نبی اور مدینے کا سوال ہے, یہ میرے اور آپ کے گھر کا سوال نہیں ہے. اس سے سب لوگ ارادہ کر کے بولو کون کون تیار ہے روزانہ ایوری ڈے کتنی مرتبہ؟ آواز نہیں آ رہی. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے, ہاتھ اوپر کرے. خیر ابھی آپ نے ہاتھ اوپر کیے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 100 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل کام. ہم کیا سمجھتے ہوں گے معلوم ہے؟ 100 مرتبہ نہ میرے پیاروں, میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا آسان ہے. ہمارے بزرگان دین نے, ہمارے اولیاء کرام نے, ہمارے علماء کرام نے اتنا آسان طریقہ بتایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے کا. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی مرتبہ ہوا؟ 5. ایسا 100 مرتبہ پڑھنا ہے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں 10 منٹ میں ہمارے 100 درود مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اونلی 10 منٹ, 10 منٹ میں آپ سے مانگ رہا ہوں بھائی, پہلا کام کون کون تیار ہے؟ بولو 100 مرتبہ درود پڑھیں گے. اور وقت کتنا لگے گا؟ اچھا پڑھیں گے 100 مرتبہ پڑھیں گے. ابھی بھی میرے کو لگتا نہیں میں راج نگر آیا ہوں, راج نگر میں ہی ہوں اور انسانوں کے بیچ میں ہوں نا. تو پورا مجمع ساتھ میں بولے نا 100 مرتبہ درود. ایک بار بلند آواز سے بولو نا 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. نہیں میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اب آپ پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ 100 مرتبہ روزانہ درود آپ پڑھیں, میری ماں پڑھے, میری بہن پڑھے, میری بیٹی پڑھے, امت کے مرد پڑھے, امت کی عورتیں پڑھے. کیا ملے گا؟ آپ لوگ میرے ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولو گے نا سبحان اللہ انشاءاللہ. ایک ایک جملے پر کہتے جانا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی پیارے نبی کا نام آئے ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. تو 100 مرتبہ درود پڑھتا جائے گا, اللہ کی 1000 رحمتیں اللہ ہم کو عطا کرتے جائیں گے. سبحان اللہ. یہ تو پہلی بات ہوئی ہے. یاد ایک ایک انگلی پر گنتے جانا. 100 مرتبہ درود پڑھیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 رحمتیں ہمیں عطا کریں گے. بولو سبحان اللہ. آگے چلو. نمبر 2, ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی, ہمارے نبی نے بڑے پیار اور محبت سے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. کل قیامت کا دن ہوگا, ہمارے نبی فرماتے میرا امتی آئے گا, اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا من النار. اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہوں گے او میرے آخری نبی کا امتی, مرد ہو یا عورت ہو, 100 مرتبہ درود پڑھنے والے ہمارے نبی, اور اللہ فرماتے ہوں گے آجا قیامت کے دن آجا, جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب, قاری احمد علی صاحب. کتنی باتیں ملی 100 درود پر؟
دو ہوئی نا, آپ لوگ انگلی پر گن رہے ہو نا. آگے چلے, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے, مرد ہے عورت ہے, ہمارے نبی فرماتے روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. قیامت کے میدان میں آئے گا, پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النفاق, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ آجا, تو دنیا میں جیا کلمے کے ساتھ جیا, تو مرا کلمے کے ساتھ مرا, تو قیامت میں اٹھا کلمے کے ساتھ اٹھا. اللہ کہیں گے 100 مرتبہ درود پڑا, اب میرے دربار میں آیا تو بھی ایمان اور کلمے کے ساتھ آ گیا. کتنے فائدے ہو گئے 100 مرتبہ درود پڑھنے کے؟ 3 اور سنیں گے نا انشاءاللہ. آپ تھکے تو نہیں نا آگے, لیکن پڑھیں گے, روزانہ پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. چوتھی بات سنیں, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او میرے امتیو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ارے روزانہ 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے, ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. قیامت کے میدان میں جب تو تڑپتا ہوگا, ہمارے نبی فرماتے ہیں میں تیری سفارش کروں گا اور اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی نا. آگے چلے, اور کیا ملے گا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کھو میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. میں کہتا راج نگر والے روزانہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ پڑھ لے. ہمارے نبی فرماتے کل قیامت کا دن ہوگا, میں حوض کوثر پر رہوں گا. بھائی ہمارے نبی کے پاس حوض ہوگا نا, کیا نام ہے اس حوض کا؟ ساتھ میں بولو نا, کیا نام ہے؟ ہمارے نبی فرماتے میں حوض کوثر پر رہوں گا. حوض کوثر کا پانی ہمارے نبی فرماتے دودھ سے زیادہ سفید ہوگا, شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا, برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والے مرد, 100 مرتبہ درود پڑھنے والی عورتیں, ہمارے نبی فرماتے میرے حوض پر آئیں گے, میں اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ان کو پلا دوں گا. کتنے فائدے ہو گئے؟ 5. ایک اور سن لو گے نا انشاءاللہ, یہ بہت بڑا فائدہ ہے. ابھی سے کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو الحمدللہ, ارے کہہ دو اللہ اکبر. 100 مرتبہ درود پڑھنے کے کتنے فائدے آپ نے سنے ابھی تک؟ آخری فائدہ سن لو, ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ, آواز نہیں آ رہی, ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی, قیامت تک آنے والا میرا امتی, مرد ہو یا عورت ہو, 100 مرتبہ درود پڑھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ جنت میں جائے گا. بولو بے شک وہ جنت میں جائے گا, لیکن جنت میں کہاں جائے گا؟ ہمارے نبی فرماتے مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بے شک جنت میں جائے گا, لیکن جنت میں جہاں شہید لوگ کھڑے ہوں گے, 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کو بھی وہی لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. وہ اللہ سے کہے گا اللہ میں تو شہید نہیں ہوا, میں تو شہید نہیں ہوا. اللہ فرمائیں گے مجھے معلوم ہے تو شہید نہیں ہوا, لیکن میرا جو بھی بندہ میری بندی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتے تھے, میں نے فیصلہ کر لیا جنت میں شہیدوں کے ساتھ ہوگا. جہاں نبی کے نواسے حضرت حسین ہوں گے, جہاں نبی کے چچا حضرت حمزہ ہوں گے, جہاں حضرت خبیب ہوں گے, جہاں حضرت یاسر ہوں گے, جہاں حضرت عمار ہوں گے, جہاں حضرت صہیب ہوں گے, اللہ کی قسم ان شہیدوں کے درمیان اللہ ہمیں بھی کھڑا کر دے گا. کتنے فائدے ہو گئے؟ اب بتاؤ کون کون تیار ہے بھائی 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھو میں 4 کام بتا کے جاؤں گا. میں نے پہلے ہی کہا بیان نہیں, تقریر نہیں, وعظ نہیں, پریکٹیکل عمل کرنا ہے. اس وقت کے حالات کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی طریقہ ہے ہماری زبان پر بولو صلی اللہ. تو کون کون تیار ہے 100 مرتبہ درود پڑھنے کے لیے؟ ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کر کے ساتھ میں بول دے نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. تیار ہو نا 100 مرتبہ درود پڑھنے کے لیے؟ میں دوسری بات پر جاؤں, لیکن ایک بات اور بتا دوں, بہت پتے کی بات ہے, بہت پتے کی بات ہے. قیامت آئے گی, بہت مشکل سوال پوچھا, ارے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی. آئے گی, قیامت آئے گی. اور آپ کو ایک بات سے بہت تعجب ہوگا, قیامت کی سب سے مشکل منزل کون سی ہوگی؟
جب اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. ترازو سمجھتے ہو؟ بنگالی زبان میں کیا بولتے میرے کو نہیں معلوم. کیا بولتے؟ ہاں جو بھی بولتے ہو. آپ نے یہاں راج نگر میں بھی دیکھا ہوگا, کلکتہ میں دیکھا ہوگا, بڑے بڑے ترازو دیکھے ہوں گے. لیکن قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. اچھا وہ ترازو کیسا ہوگا, کتنا بڑا ہوگا؟ آپ کو ایک بات اور بتاؤ, ایک بہت پیارے نبی گزرے ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام. بولو کون حضرت؟ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کو پوچھا تھا, اللہ آپ نے مجھے آسمان سے کتاب دی. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے کتاب دی. اس کتاب کا نام زبور. بولو اس کتاب کا نام زبور. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ آسمان سے میرے کو کتاب ملی, وہ زبور نام ہے اس کا, اور اس میں لکھا ہے کہ قیامت میں اللہ تیرے ہاتھ میں ترازو ہوگا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ میری تمنا ہے ایک مرتبہ وہ میں ترازو دیکھوں, کیونکہ ہم نے دنیا میں تو بہت سے ترازو دیکھے ہیں, اناج کی دکان پر, لوہے کی دکان پر, بڑی بڑی دکانوں پہ ہم نے بڑے بڑے ترازو دیکھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کہا اللہ مجھے ترازو دیکھنا. اللہ نے فرمایا تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں, میرا ترازو دیکھنے کی تمہاری آنکھوں میں طاقت. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت کہا اللہ ایک مرتبہ تو تیرا ترازو بتا دے جو قیامت میں تیرے ہاتھ میں ہوگا. اللہ ایک مرتبہ تو بتا دے. ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پردہ ہٹاؤ, ترازو بتاؤ میرے نبی حضرت داؤد کو. جیسے حضرت داؤد نے ترازو دیکھا بے ہوش. بولو زمین پر بے ہوش. جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, ترازو کیسا دیکھا؟ کہا اتنا بڑا ترازو دیکھا کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس کے سامنے ایک چھوٹے انگوٹھی کے برابر لگے. اتنا بڑا ترازو میں نے دیکھا, 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے, 7 زمینوں سے بھی بڑا ہے. اے پورا راج نگر بولو قیامت میں یہ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میں نے بولو نا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اور اللہ نے کیا فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا. اللہ کہتے کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. میرے سارے بندے بندیاں آئے گی, اپنا اپنا حساب کتاب دیکھے گی, اور اللہ فرماتے میرے سے بڑھ کر حساب اور انصاف کرنے والا بولو کوئی. تو قیامت میں ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ ارے کتنا بڑا ہوگا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, لیکن آپ کو معلوم ہے جب ہم کو قیامت میں بلایا جائے گا تو ایک دایاں پلہ اور ایک بایاں پلہ. بھائی ترازو میں کتنے پلے ہوتے؟ 2, دایاں اور بایاں. اگر دایاں والا جھک گیا بولو سبحان اللہ, ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم کو بلائے گا اور اللہ نیکی رکھتے جا, نیکی رکھتے جا, نیکی رکھتے جا. اگر دایاں پلہ جھک گیا تو جنتی, اور اگر الٹا والا پلہ جھکا, قرآن میں لکھا, میرے اندر ہمت نہیں بولنے کی, لیکن قرآن میں لکھا وہ بات تو فائنل ہے کہ نہیں ہے, اور آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے. ہاں اما پر آپ کو یاد ہوگا, اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا. ارے سارے بندے بندیاں آئے گی, اللہ فرماتے جس کی نیکی زیادہ ہوگی دایاں پلہ جھکے گا وہ جنت میں جائے گا, الٹا پلہ جھکے گا وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں جائے گا. بھائی اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی. میں ابھی پوائنٹ پر آ رہا ہوں. ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ دایاں پلہ جھکا تو, الٹا پلہ جھکا تو. اب سنو, ایک آئے گا قیامت میں, بولو ایک بندہ آئے گا, آئے گا, آئے گا. سنو سنو, آیا سمجھو, تھوڑی دیر کے لیے سوچو, اپنے بارے میں سوچو, اپنے بارے میں سوچو, میں اپنے بارے میں سوچوں, آپ اپنے بارے میں سوچو. ایک بندہ قیامت میں آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو جمع کرتے جائیں گے. اے پہلا گناہ, دوسرا گناہ, تیسرا گناہ, چوتھا گناہ, اتنے گناہ جمع ہوں گے. الٹا پلہ جھک گیا, بولو الٹا پلہ, تو کیا بنے گا؟ ارے بولو نا کیا بنے گا؟ جہنمی بنے گا. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا, اے فرشتوں ہاتھوں میں کڑیاں لگاؤ, پاؤں میں بیڑی لگاؤ, اور یہ میرا بندہ, اس کے سارے گناہ جمع ہو گئے, اس کا الٹا پلہ جھک گیا. اللہ فرشتوں کو کہیں گے آؤ آؤ, آگے آؤ, آگے آؤ, ہاتھ میں آگ کی کڑی لے کر آؤ, پاؤں میں آگ کی بیڑی لے کر آؤ, اور اس کو, اس نالائق کو پکڑو اور لے جاؤ جہنم میں ڈالو. اللہ کہیں گے میرا فیصلہ ہے, اس کو جہنم میں ڈالو. جب وہ بندہ دیکھے گا کہ فرشتے ہاتھوں میں کڑیاں لا رہے, پاؤں میں, تو کیا کہے گا معلوم؟ اللہ معاف کر دینا, اللہ
اللہ معاف کر دینا، میرے کو جہنم میں نہیں جانا اللہ، اللہ میرے کو راج نگر میں بخار آتا تھا، میں پریشان ہو جاتا تھا، اللہ میں جہنم میں کیسے جاؤں گا اللہ، میں بہت کمزور ہوں اللہ، میرے کو جہنم میں نہیں جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ جو کرنا تھا دنیا میں کر لیتا، آج تو قیامت کا دن ہے، آج تو حساب کا دن ہے، آج فیصلے کا دن ہے، اور تیرا الٹا پلہ جھک گیا ہے، تو جہنمی ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے دیر مت کرنا، ہاتھوں میں کڑیاں لگا دو، پاؤں میں بیڑیاں لگا دو اور اس کو جہنم میں ڈالو۔ ابھی تو فرشتے قریب آئیں گے، اتنے میں سامنے ایک اور شخص آئیں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے کہ روایت میں لکھا ان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سنو، وہ آ کر فرشتوں کو کہیں گے رک جاؤ، رک جاؤ، تو فرشتے رک جائیں گے، وہ آئیں گے اور اپنے کپڑے میں سے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالیں گے، ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں گے، چھوٹا سا چمڑے کا ٹکڑا ہوگا، وہ نکالیں گے، اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں گے۔ جیسا نیکی کے پلے میں رکھیں گے، نیکی کا پلہ نیچے ہو جائے گا، برائی کا پلہ اوپر ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، ہاں یہ بندہ جہنم میں جانے والا تھا مگر یہ نیکی کا پلہ جھک گیا، جا میرا بندہ، تھوڑی دیر پہلے تو جہنمی تھا، اب اللہ کہتا جا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بندہ روئے گا، روتے روتے کہے گا اللہ میں جنتی ہو گیا، ابھی کچھ دیر پہلے تو میں جہنمی تھا، میرے ہاتھ میں کڑیاں لگانے والے تھے۔ اللہ کہیں گے جا جا، ہو گیا جنت۔ تو کہے گا نہیں اللہ میں نہیں جاؤں گا جنت میں، پہلے مجھے یہ معلوم کرنا یہ کون ہے، یہ جو آئے ہیں نا بہت خوبصورت ہے، یہ ان کا چہرہ بہت پیارا ہے، کہ اللہ یہ کون ہے؟ اللہ کہیں گے مجھے مت پوچھ، انہی کو پوچھ لے کون ہے۔ تو وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ تو آواز آئے گی میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ، آواز آئے گی میں تیرا نبی، میں تیرا پیغمبر، میں مصطفیٰ، میں مجتبیٰ، میں مرتضیٰ۔ تو کہے گا میرے نبی آپ میرے گنہگار کے سامنے آئے، میں تو بہت گنہگار ہوں، وہ آپ کیا لے کر آئے، کپڑے میں کیا لے کر آئے، آپ نے کیا رکھا کہ میرا دایا پلہ جھک گیا؟ ہمارے نبی فرمائیں گے میرا امتی زندگی بھر جو تو نے درود پڑھا تھا نا میں نے جمع کیا، زندگی بھر تو نے جو درود پڑھا نا میں نے جمع کیا، آج جب میں نے دیکھا کہ تو جہنم میں جانے والا، آج میں نے دیکھا تو آگ میں تڑپنے والا، آج میں نے دیکھا کہ تو سانپ اور بچھو کے بیچ میں جانے والا، آج میں نے دیکھا کہ تیرے ہاتھ میں کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ہوگی، تو میرا امتی ہے، تو نے مجھ پر درود پڑھا، میں نے وہ درود کی پرچی کو، وہ چمڑے کے ٹکڑے کو میں نے نیکی کے پلے میں رکھا۔ اللہ کی قسم جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے، مگر میرے درود کی برکت سے کچھ ہی دیر میں اللہ اس کے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو میرے پیارو اب تو بتاؤ پڑھو گے انشاءاللہ، کون کون تیار ہے؟ کتنی مرتبہ؟ مطلب 100 بولا تو 100 ہی، کون پڑھتا 1000؟ اب ماشاءاللہ اللہ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے اور آپ کے صدقے میں اللہ پورے راج نگر کی مغفرت فرما دے۔ درود پاک بہت بڑی نے۔ اچھا ایک بات میں اور بھی بتا دوں، جیسے دیکھو یہ ہمارے بھائی نے بتایا کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا، میرے سورت یعنی گجرات جہاں سے میں آ رہا ہوں، سورت میں وہاں بہت پہلے ایک جوان لڑکا جو کپڑے کا بہت بڑا کاروبار ہے، دعا کرو آج بھی اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، وہ میرے پاس آیا اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ میں اکثر جمعہ کی نماز سورت میں پڑھاتا ہوں، گجرات میں سورت میں کوئی بھی مسجد میں، بڑی مسجد میں جمعہ کی نماز، خطبہ، نماز، بیان، دعا، اور اس کے بعد میں سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے، کھانا کھلانے کے بعد ختم خاجگان ہوتا ہے، ختم خاجگان کے بعد ریمانڈ شروع ہوتا ہے، یعنی جتنے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت تھے پوچھا جاتا ہے بھائی تو نے ہفتہ کیسے گزارا، تو نے ہفتہ کیسے گزارا، تو نے 15 دن کیسے گزارا، تو نے 21 دن کیسے گزارا، جتنے دن کے بعد حساب کتاب شروع ہوتا۔ تو ایک لڑکا بالکل جوان بہت سال پہلے وہ میرے پاس آوے، کچھ بھی نہ بولے، ایک دن میں نے بڑے غصے میں کہا کہ بھائی میں نے تیرے کو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے بولا، تو کبھی تیرا رپورٹ ہی نہیں دیتا کہ تو روزانہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ اس کی آنکھوں سے دھڑ آنسو، میں بھی گھبرا گیا کہ یہ کچھ ناراض تو نہیں ہو گیا، کیا ہو گیا؟ دھیرے سے آ کر مجھے کہتا رات کو سوتا نہیں جب تک 10,000 مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا۔ کتنی مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا؟ ایک کپڑے کا کاروباری جوان، بیوی والا، بچے والا اور ایک اچھا مال دولت والا، وہ رات کو سوئے نہیں جب تک 10,000 مرتبہ درود پورے نہ ہو جائے۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی 10,000 پڑھے یا جیسے ہمارے پیارے بھائی روزانہ 1,000 مرتبہ درود پڑھے، اور بھی ایسے اللہ کے بندے ہوں گے، لیکن ایک سوال، ہم درود پڑھتے تھے اور بولو پڑھتے
رہیں گے انشاءاللہ. بولو نا انشاءاللہ. ویسے آپ لوگوں نے ارادہ کر لیا کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ کم سے کم 100. اچھا ہم پڑھیں گے ہمارے نبی کو کیا فائدہ ہوگا؟ پورے مجمع سے پوچھ رہا ہوں. ہم پڑھیں گے راج نگر میں مدینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ ہوگا؟ پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتائے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. بھائی ہمارے پڑھنے سے ان کی عزت میں بڑھوتری ہوگی؟ ارے ہاں یا نہیں؟ نہیں. ہم نہیں پڑھیں گے تو ان کے لیے کوئی پریشانی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. میرے دوستو سن لو سن لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آرڈر دیا ہے کہ آپ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو، فائدہ تمہارا. ارے بولو فائدہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب پڑھو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو سب میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو. تو اللہ نے ہم کو حکم دیا. بولو نبی کا کوئی فائدہ؟ آواز نہیں آ رہی. ہمارے نبی کا کوئی فائدہ؟ اچھا ایک سوال ہے. قیامت کا جھٹکا آئے گا. بولو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. قیامت کا جھٹکا آئے گا. سب انسان ختم. میں آپ سب کوئی نہیں. زمین پر نہ کوئی انسان، نہ کوئی جنات، نہ کوئی چرندہ، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی کیڑا مکوڑا، نہ کوئی سمندر میں مچھلی. ایک قیامت کا جھٹکا آئے گا. جیسے چراغ بجھ جاتا ہے ویسے ہم سب بھی بولو بجھ جائیں گے. یہ سورہ یاسین میں لکھا. سورہ یاسین میں. سورہ یاسین تو یاد ہوگی. میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون یا حسرۃ علی العباد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا ایک جھٹکا آئے گا جیسے چراغ بجھ جاتا ہے سارے لوگ زمین پر بجھ جائیں گے. میرے راج نگر والوں سوال ہوتا ہے کہ جب سب بجھ جائیں گے تو پھر ہمارے مصطفیٰ پر درود کون پڑھے گا؟ کوئی انسان بھی نہیں، جنات بھی نہیں، چرندے بھی نہیں، درندے بھی نہیں، پرندے بھی نہیں، تو ہمارے نبی پر درود کون پڑھے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے میرا بندہ تو فکر مت کر، میرے فرشتے مصطفیٰ پر درود پڑھتے رہیں گے. بولو سبحان اللہ. کون درود پڑھتے رہیں گے؟ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ قیامت کا دوسرا جھٹکا آئے گا. فرشتے بھی نہیں. ارے بولو فرشتے بھی نہیں. قرآن کریم میں فرمایا لا جبرائیل بھی نہیں، حضرت میکائیل بھی نہیں، حضرت اسرافیل بھی نہیں، حضرت اسرائیل بھی نہیں، کوئی فرشتہ باقی نہیں. سوال ہوگا اے مصطفیٰ اب آپ پر کون درود پڑے گا؟ اس لیے کہ انسان بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، اب مصطفیٰ پر کون درود پڑے گا؟ اللہ نے فرمایا کوئی نہیں. اللہ فرماتے تو فکر مت کرنا، میں خود میرے نبی پر درود پڑھتا رہوں گا. کون درود پڑھیں گے؟ آواز نہیں آ رہی. اور بلند آواز سے بولو کون پڑھیں گے؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ فرماتے انسان درود پڑھے نہ رہے تو فرشتے درود پڑھے، نہ رہے تو پیدا کرنے والا پروردگار ہمارا اللہ خود درود پڑھے. تو جو کام اللہ درود پڑھے، اگر وہ درود ہم پڑھیں گے تو سوچو اللہ ہم سے کتنا راضی ہوگا. میں یہاں راج نگر میں امانت کی کرسی پر بیٹھ کر علماء کے بیچ میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایک بار یہ درود شریف اپنے گھر میں شروع کرو. اللہ عمر میں بھی برکت دے گا. بولو انشاءاللہ. اللہ مال میں بھی برکت دے گا. بولو انشاءاللہ. اللہ جسم میں بھی برکت دے گا. بولو انشاءاللہ. اللہ توانائی اور تندرستی عطا کرے گا. بولو سبحان اللہ. بلکہ درود پڑھنے والا راج نگر میں نکلے گا اللہ آٹومیٹک اس کو عزتوں سے مالا مال کر دے گا. بولو سبحان اللہ. تو چلو پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ درود پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے کتنا وعدہ کیا تھا کتنے کام کرنے کا؟ ہاں کریں گے نا؟ ابھی کتنے ہوئے؟ باقی 3. اب میرے کو 12 بجے ختم کرنا بھائی. آپ سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں پورا مجمع سنے گا نا انشاءاللہ؟ چلو دوسرا کام. پہلا کام تو ہو گیا 100 مرتبہ درود پڑھنا. دوسرا کام یقین بناؤ اے راج نگر والوں سب کے سب پورا مجمع، میری ماں بہنیں بیٹیاں، یقین بناؤ کرنے دھرنے والا کون؟
آواز نہیں آ رہی ہے, بولو کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, بولو کرنے دھرنے والا کون؟ یہ ہمارے اشرف البھائی ہوئے جو میرے ساتھ میں آئے کلکتہ سے, یا مختار بھائی ہوئے, یا جتنے علماء آئے اور جتنا مجمع ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, ہم کو کوئی بھی پرابلم آتا ہے, سننا, کبھی جان کا پرابلم, کبھی بیوی کا پرابلم, کبھی بچے کا پرابلم, کبھی پیسے کا پرابلم, کبھی سماج, سوسائٹی, کمیونٹی, کبھی دوست کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا پرابلم, ہم کیا کرتے ہیں؟ برابر سننا راج نگر والوں, میں ہی جواب دے رہا ہوں. ہم کیا کرتے؟ میں اپنے دوست کو بولوں گا, یار میری بیوی سے میں بہت پریشان ہوں. کس کو بول رہا ہے؟ دوست کو. اچھا وہ دوست دوسرے دو کو کہتا ہے, تیرے کو معلوم ہے وہ قاری احمد علی آئے تھے, وہ میری بہت پکی دوستی ہے, وہ اپنی بیوی سے بہت پریشان ہے. وہ دو دوسرے چار کو بولیں گے, تھوڑی دیر میں راج نگر میں مشہور ہو جائے گا کہ وہ آدمی اپنی بیوی سے بولو پریشان. ہم کاروبار میں پریشان تو لوگوں سے بات کرتے ہیں, بیوی سے پریشان. اچھا ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا تو ہم 10 لوگوں کو کہتے ہیں میرا بیٹا نالائق ہو گیا, میرا بیٹا شراب پیتا ہے, میرا بیٹا جوا کھیلتا ہے, میرا بیٹا آوارہ ہو گیا, میرا بیٹا لائن کے باہر نکل گیا. ایک بات سننا, یہ کام عورتیں ہم سے بھی زیادہ کرتی ہیں, ہاں یا نہیں؟ آپ لوگ تو بیوی سے بہت ڈرتے ہو. ارے عورتیں زیادہ کرتی کہ نہیں کرتی؟ شوہر یوں گھر سے نکلا کہ عورت سیدھے اپنے پڑوس والے گھر میں, اللہ اللہ میں تو برباد ہو گئی, میں تو کیا ہوا, میرا ایسی قسمت پھوٹی تھی, کیسے گھر میں شادی ہوئی, شوہر بھی بالکل بیکار ہے, میرا ہسبینڈ بھی بیکار ہے. اور ساس, وہ تو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ابھی عورت اس کو بول. اچھا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں راج نگر والوں, کبھی ہم کو پیسے کا ٹینشن, کبھی بیوی کا ٹینشن, چلو کسی ہماری ماں بہن کو ساس کا ٹینشن, کبھی ننند کا ٹینشن, کبھی جیٹھانی کا ٹینشن, کبھی دیورانی کا ٹینشن, بھائی رشتے داروں کا ٹینشن. ہم سب کو بولتے ہیں, سچ بتاؤ راج نگر میں کس نے ہمارا پرابلم دور کیا؟ بھائی کسی نے کیا ہمارا پرابلم دور راج نگر میں؟ نہیں. تو اس سے اچھا ایک میں بات بتا رہا ہوں, کون کون عمل کرے گا, سارے پرابلم ختم انشاءاللہ. ہماری ماں بہنوں کو اپنی ساس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اپنی ننند سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اپنے دیورانی جیٹھانی سے تکلیف نہیں ہوگی, اور ہم کو بھی ہمارے بیوی بچوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن پہلے بتاؤ کون کون کرنے کو تیار ہے؟ جو کام میں بتانے جا رہا ہوں کریں گے, بولو انشاءاللہ. کیا کرنے کا معلوم؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا, نمبر 1 100 مرتبہ. دوسرا کام بتا رہا ہوں, کیا کرنے کا معلوم؟ مسواک کرو. کیا کرو؟ مسواک کرو, وضو کرو, 2 رکعت نماز پڑھو, اور کسی کو راج نگر میں کسی کو کچھ مت بولو, کچھ مت بولو کسی کو. 2 رکعت پڑھ کے, اللہ میری بیوی, اللہ میں بہت پریشان, اللہ میرا بیٹا غلط لائن پہ چلا گیا, اللہ میں بہت پریشان, اللہ. یا کوئی ماں بہن مسواک کرے, 2 رکعت نماز پڑھ کے کہے اللہ میں میری ساس سے بہت پریشان, اللہ تجھے معلوم ہے میں کمزور ہوں, اللہ میرے کو شوہر کے طلاق دینے کی ڈر ہے, وہ طلاق دے دے گا تو میں کہاں جاؤں گی. روزانہ 2-3 منٹ اللہ سے دعا مانگے. قرآن میں پارہ نمبر 20, بولو پارہ نمبر 20, پہلے پیج پر, پارہ نمبر 20 پہلے پیج پر اللہ فرماتے پریشان حال آجا, ایک بار مجھ سے مانگ لے, تیرے مانگنے میں دیر ہوگی مگر میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے تیری پریشانی دور کروں گا, تجھے جو چاہیے میں عطا کروں گا. یہ قرآن میں لکھا. تو جب قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے سامنے پریشانی رکھنے کا, تو اپنے کو دوستوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت, راج نگر میں کسی کے سامنے رکھنے کی ضرورت, کس کے سامنے رکھنے کا اپنی پریشانی؟ اللہ. اور کون سا پارہ, میں نے آپ کو پارہ بھی بتایا, کون سے پارے میں لکھا ہے؟ 20. بولو پارہ نمبر 20 پیج نمبر 1. اللہ فرماتے امن یجیب المضطر اذا دعا. سب سن رہے ہو نا؟ ساتھ میں اگر پڑھو تو بہت مزہ آئے گا جو حافظ ہوں گے. اللہ کتنے پیار سے فرماتے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پریشان, اللہ فرماتے گھر میں پریشان, کاروبار میں پریشان, اپنے دکان میں پریشان, اپنی کھیتی باڑی میں پریشان. اللہ کہتے آجا میرے پاس آجا, ایک مرتبہ مجھ سے مانگ لے, تیری ساری پریشانی دور کر دوں گا, زمین میں عزت عطا کروں گا. تو میرے پیاروں بولو مانگنا تو کس سے مانگنا؟ کون کون تیار ہے دوسری بات کے لیے کہ کچھ بھی ہوئے کس سے مانگنے کا؟ ادھر ادھر بولنے کی ضرورت, ادھر ادھر شکایت کرنے کی ضرورت, کس سے مانگنے کا؟ اچھا اللہ ہے کہاں؟
ایک بہت بڑا سوال ہے بھائی، اس کو صاف کرو ذرا چشمے کو. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ ہے کہاں؟ کسی نے دیکھا راج نگر میں اللہ کو؟ ارے بولو دیکھا؟ آواز نہیں آ رہی؟ نہیں. اور یہ آنکھوں میں طاقت ہے اللہ کو دیکھنے کی؟ اللہ نے خود فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، اللہ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، لیکن میں تمام آنکھوں کو دیکھتا ہوں. بولو نا اللہ کو کوئی دیکھ سکتا؟ پیسے تو اور خراب کر دیا تم نے. تو بیوی سے پریشان ہے، اس کو چشمہ صاف نہیں ہوتا، گھر میں کیا کرتا ہوگا تو؟ بیوی سے پریشان تو نہیں نا بھئی؟ یہاں راج نگر میں بھی کوئی بیوی سے پریشان تو نہیں نا؟ ہاں یا نہیں؟ بہت کم لوگ نہیں بولتے. وہ تو ہوں گے پریشان، تو سبھی ہوتے بھائی، لیکن میں نے آپ کو علاج تو بتایا. کس سے مانگنے کا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کس سے مانگنے کا؟ اللہ سے مانگنے کا. تو میں بات کر رہا تھا اللہ ہے کہاں. سننا بہت پتے کی بات ہے. ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ، بہت پتے کی بات ہے، برابر غور سے سننا. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا. ایک دیہاتی آئے. دیہاتی سمجھتے ہو نا؟ گاؤں کے رہنے والے، انگریزی میں ویلیجر کہتے، دیہاتی کہتے، بدو کہتے، عربی کہتے. مطلب بالکل اس زمانے کے گاؤں کے رہنے والے، بڑا بڑا پگڑ پہنے ہوئے اور کپڑا بھی میلا میلا، کچیلا کچیلا، لمبا چوڑا جبا پہنے ہوئے. اچھا وہ آئے، سب نے سب سمجھ گئے کہ بہت دور کے دیہاتی آئے ہیں. اچھا وہ آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھر ہمارے نبی کو کہا ایک سوال پوچھنا، ایک سوال پوچھنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو. بھائی کیا پوچھنا؟ کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا پوچھو پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. انہوں نے جو سوال پوچھا نا بہت عجیب پوچھا. کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یعنی وہ دیہات کے تھے، کہتے ہیں میرے پیارے نبی بتاؤ نا اللہ کہاں ہے. اور پھر کیا کہا معلوم؟ اب قریب فنناجیہ، بعید فننادیہ. انہوں نے عربی زبان میں کہا اللہ کہاں ہے میرے نبی بتاؤ اللہ کہاں ہے. اگر اللہ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ پکارو میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ، اور اگر اللہ بہت دور آسمانوں پر ہے تو میں زور سے پکارو میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ. کیونکہ دور ہو تو آواز اونچی ہونی چاہیے اور قریب ہو تو آواز نیچی ہونی چاہیے. سننا یہ سوال اللہ کہاں ہے، قریب ہے کہ بولو دور ہے؟ ہمارے نبی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا میرے مصطفیٰ کیا ہو رہا؟ ہمارے نبی نے فرمایا دیہات کیا ہے، پوچھ رہے اللہ کہاں ہے، اور پھر پوچھتے اللہ قریب ہے کہ اللہ دور ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی آپ جواب مت دینا، خود اللہ نے جواب دے دیا ہے. بولو سبحان اللہ. بھائی کس نے جواب دے دیا ہے؟ میرے ساتھ میں پڑھنا یاد ہو تو اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 2، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کوئی بھی بندہ یا بندی میرا ایڈریس پوچھے، میرا پتہ پوچھے، بتا دینا میں قریب. پورا راج نگر والے بولو اللہ قریب کے دور. آواز نہیں آ رہی، بولو نا اللہ قریب کے دور. اللہ نے خود جواب دیا میں. چلو ہمارے نبی نے کہہ دیا، وہ جو سوال پوچھنے آئے تھے نا ان کو کہہ دیا بھائی تم یہ سوال پوچھنے آئے تھے نا کہ اللہ قریب کے دور، تو جواب مل گیا اللہ. آواز پورا مجمع بولے گا اللہ. اچھا وہ جو دیہات کے آئے تھے نا کہنے لگے ایک اور سوال پوچھنے کا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیا پوچھنے کا ہے؟ کہا یہ سوال پوچھنے کا ہے کہ اللہ قریب تو ہے، کیونکہ آپ نے کہہ دیا، اللہ نے فرما دیا اللہ قریب تو ہے، مگر اللہ کتنے قریب ہے؟ بھائی اشرف بھی بیٹھا یہ بھی میرے قریب، یہ وہ مولانا بھی بیٹھے وہ بھی میرے قریب، یہ جو لڑکے بیٹھے وہ بھی میرے قریب. تو قریب یعنی اللہ 1 قدم 2 قدم 3 قدم 4 قدم 10 قدم، اللہ کتنے قریب ہے؟ یہ تو سوال پوچھنا ہے. ہمارے نبی کوئی جواب دیتے، حضرت جبرائیل آئے آپ مت جواب دینا، خود اللہ نے جواب دیا ہے. آج ہمیں پتا چلے گا اللہ قریب ہے، لیکن کتنے قریب ہے؟ اللہ نے پارہ نمبر 26 یعنی پارہ نمبر 26 سورہ قاف، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ پوچھے میں کتنا قریب، اللہ نے فرمایا تیرے سینے میں.
یہاں ہاتھ رکھو. تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں، جو دھڑ 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 کرتی ہے نا، تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں، اللہ فرماتے وہ اتنی قریب نہیں جتنا پیدا کرنے والا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب. اس کا مطلب راج نگر والوں، اللہ کو ڈھونڈنا ہونا ادھر نہیں، ادھر نہیں، ادھر نہیں، ادھر نہیں، دل کے آئینے میں دیکھو، اللہ ہمیں وہیں پہ نظر آئے گا. دل کے آئینے میں اللہ نظر آئے گا. اللہ بہت قریب ہے. اس لیے مانگنے کا تو کس سے مانگنے کا؟ کون کون تیار ہے یہ بات کے اوپر؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے، بولو ہاتھ سے، بولو پکا وعدہ کرو. مانگیں گے کس سے مانگیں گے؟ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ نہیں ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ سب بولنا شروع کریں نا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ. ارے رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ. زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ، پورا مجمع بولے کرنے والا کون؟ اللہ. آواز نہیں آ رہی ہے مجمع کی؟ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. کون کون چاہتا ہے میری دعا قبول ہوئے؟ سب لوگ چاہتے ہیں نا کہ میں مانگوں اور میری دعا. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول دعا قبول کرنا ہے، دعا قبول کروانا ہے، کیسے کرواوے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک اللہ کی توحید بیان کر. کرنے دھرنے والا کون؟ یہ بیان کر. اور پھر ہمارے نبی نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بتائی کہ دیکھ اس میں توحید ہے، اس میں لکھا ہے کرنے دھرنے والا سب اللہ ہے. یہ پڑھ لے، اس کے بعد مانگ لے. تو مانگتا جائے گا، اللہ تجھے عطا کرتا جائے گا. تو وہ کون سی آیت ہے؟ یاد کرو آپ لوگ بھی، وہ آیت یاد کر لو. وہ آیت بہت پیاری ہے، تیسرے پارے میں. بولو کون سے پارے میں؟ تیسرے پارے میں. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا، باقی لوگ ارادہ کرو کہ اگر آیت یاد نہ ہو تو ترجمہ یاد کرے اور اس کے بعد اللہ سے مانگے. کون سی آیت؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. پورا مجمع بولے نا ساری حکومت والا کون؟ یہ ترجمہ کر رہا ہوں، ساتھ میں بولو. ساری حکومت والا کون؟ امیر بنانے والا کون؟ غریب بنانے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلیل کرنے والا کون؟ ساری بھلائیوں کا رکھنے والا کون؟ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا. یا تو عربی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، پھر مانگو. اللہ کہے گا تو نے میری توحید بیان کیا، میں نے تیری ساری مرادوں کو پورا کر لیا. تو یہ بات بھی میں ختم کروں. پہلی بات، کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا؟ نہیں میرے خیال سے آپ لوگ تھک گئے. تھکے تو نہیں نا؟ بلند آواز سے بولو کتنی مرتبہ کم سے کم درود پڑھنے کا؟ 100 مرتبہ. اور دوسری بات بھی بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع بولے ہمیں ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ ہم کو ڈر لگتا ہے اللہ سے. ہاں بولو نا، کس سے ڈرنے کا؟ کھلاتا کون؟ پلاتا کون؟ یہ میرے پاس بلواتا کون؟ یہ کپڑا کس نے دیا؟ اللہ. یہ ہاتھ پاؤں، نہیں تو وہ چاہتا تو اندھا بناتا، ارے وہ بہرا بنا دیتا، ارے وہ چاہتا تو ہاتھوں کا لولا بنا دیتا، پاؤں کا لنگڑا بنا دیتا. ارے بولو نا، سب کچھ دینے والا کون؟ تو کس سے ڈرنے کا؟ راج نگر والوں دیکھو، یہ دوسری بات پر میں ہوں، ابھی بھی دوسری بات پر ہوں. پہلی بات 100 مرتبہ درود پڑھنے کا، دوسری بات یقین کرنے والا کون؟ اللہ. اور ڈرنے کا کس سے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ دوسری بات میں ہی پوچھتا ہوں، اللہ سے ڈرتے ہم لوگ؟ بھئی ہاں بولو یا نہ بولو. ایسا لگتا سب کا نکاح قبول کرواتا، یا ایک ہے تو دوسرا پڑھواتا. بھائی سیدھا سیدھا بولو نا بھائی، اللہ سے ڈرتے ہیں. اور ڈرنا بھی پورا مجمع بولے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ خود فرماتے میرے سے ڈرو. ارے اللہ فرماتے میرے سے ڈرو. اور قرآن میں ایک جگہ پر نہیں، 30 مرتبہ سے زیادہ، اباؤٹ 30 ٹائمز، 30 مرتبہ سے زیادہ قرآن شروع ہوتا الحمدللہ رب العالمین، ختم ہوتا من الجنۃ والناس. 6666 آیتیں. ان 6666 آیتوں میں 30 مرتبہ سے زیادہ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر، میرا بندہ مجھ سے ڈر، میرا بندہ مجھ سے ڈر. کیونکہ کرنے دھرنے والا کون؟ تو راج نگر والے اللہ سے ڈرتے تو ہوں گے ہی نا. ہاں بولو نا، کون کون ڈرتا؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی. سب ڈرتے بھائی، اللہ سے ڈرتے. بولو ڈرتے نا اللہ سے. اگر ہم ڈرتے
اے راج نگر والوں، میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی سنیں، آپ بھی سنیں، اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو موبائل پہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، میرے کو ایک سوال ہے آپ سے، ہمارے پاس جو موبائل ہے اس میں ننگی عورت، آدھا کپڑا پہنی عورت، ناچنے والی عورت، ہم موبائل میں دیکھتے ہیں رات کو 1 بجے 2 بجے ہمارے موبائل میں وہ آتا ہے، کلپ آتی ہے جس میں عورت نے آدھا کپڑا پہنا ہے، پیچھے گانا بج رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور صرف دیکھتے نہیں ہیں، اپنے دوست کو بلاتے ہیں، ادھر آ ادھر آ، بہت اچھی کلپ آئی، تیرے کو بھی سینڈ کرتا ہوں۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور وہ نالائق کمبخت اتنا خراب دوست ہے، جب آپ اس کو کلپ بھیجتے ہو نا 10 منٹ کے بعد فون کرتا ہے، ویری ہاٹ ہے، دوسری بھی بھیجنا۔ نہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ موبائل پہ جو ہو رہا ہے، جو ہمارے جوان بیٹے کر رہے ہیں، ہماری جوان بیٹیاں کر رہی ہے، ہماری ماں بہنیں کر رہی ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا ڈر ہے؟ موبائل پہ زنا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر؟ موبائل پہ چوری ہوتی ہے، اللہ کا ڈر؟ موبائل پہ سود کا کاروبار ہوتا ہے، ریاض کا کاروبار ہوتا ہے، انٹرسٹ کا کاروبار ہوتا ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے؟ موبائل پہ جھوٹ بولتا ہے، موبائل میں چگلی ہوتی ہے، موبائل میں بلیک میل ہوتا ہے، موبائل میں گیم کھیلتا ہے، موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھتا ہے، ارے موبائل میں پب جی کھیلتا ہے، ارے موبائل کی وجہ سے ماں باپ کو دھکا مارتا ہے، اور اسی موبائل کی وجہ سے ہمارے گھر میں طلاق ہوتی ہے۔ اے راج نگر والوں، یہ جو ہم اتنے بیزی ہیں موبائل پر، یہ اللہ کا ڈر؟ جس کے ساتھ آدمی محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے سارے جوانوں کو محبت، موبائل، زنا، چوری، چگلی، گندے گندے گیم کھیلنا، گندی گندی فلم دیکھنا، گندے گندے ایپیسوڈ دیکھنا، اور پھر اس ایپیسوڈ کے اوپر عمل بھی کرنا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیاروں؟ آپ برا نہیں ماننا، راج نگر والوں بالکل برا نہیں ماننا، لیکن میں قاری احمد علی آج ایک آپ کو بات کہہ رہا ہوں، بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں، نہیں میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی، آپ ہمت دو، بولوں میں بات۔ ایک بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں، آپ صرف نام یاد رکھنا، حضرت فضیل بن عیاض، بولو حضرت، آپ فضیل یاد رکھو، فضیل، بولو کیا نام؟ حضرت فضیل، بہت بڑے حدیث کے امام، جب وہ حدیث پڑھاتے تھے تو پورا مجمع سامنے ہوتا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے مجمع کتنا بھی بڑا ہو، کوئی اسٹوڈنٹ بہت پیارا ہوتا ہے جو اپنے ٹیچر کی ساری بات کو لکھتا بھی ہے، یاد بھی کرتا ہے، بائی ہارٹ بھی کرتا ہے، اور لوگوں تک پہنچاتا بھی ہے۔ تو حضرت فضیل کا جو سب سے بڑا اسٹوڈنٹ تھا، جوان لڑکا تھا، 20-22 سال کا لڑکا، وہ سامنے بیٹھتا تھا، حضرت فضیل جو بھی بیان کرتے تھے اس کو لکھنے رکھتا تھا، اس کو بائی ہارٹ یعنی اس کو زبانی کر لیتا تھا، پھر اس کو لوگوں میں پہنچاتا تھا۔ حضرت فضیل کہتے تھے اتنے سارے لوگ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، مگر یہ اسٹوڈنٹ میرا جو ہے یہ بہت مضبوط ہے۔ ایک ہفتہ ہو گیا اسٹوڈنٹ پڑھنے نہیں آیا۔ ارے بولو وہ اسٹوڈنٹ پڑھنے، کون سا اسٹوڈنٹ، کون سا شاگرد جو بہت اچھا تھا، جس کے اوپر بھروسہ تھا، جس کے اوپر اعتماد تھا، بولو وہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ تو ایک ہفتے کے بعد وہ استاد جو تھے نا حضرت فضیل، انہوں نے پوچھا بھائی یہ بچہ کیوں نہیں آتا، 20-22 سال کا جوان، حالانکہ وہ میرا سب سے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، میرا سب سے روشن اسٹوڈنٹ تھا، وہ پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ تو کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا حضرت وہ تو مرنے کے قریب پڑا ہے، بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اچھا ہوا آپ نے پوچھا، ورنہ ہم آپ کو بتانے والے تھے کہ وہ تو موت کے قریب ہو گیا ہے۔ تو حضرت فضیل جتنا مجمع تھا روتے روتے کہا چلو سب چلو، میرے شاگرد کے گھر پہ چلو، میرے اسٹوڈنٹ کے گھر پہ چلو۔ اچھا سب لوگ اس کے گھر پہ جمع ہو گئے، گھر تو چھوٹا تھا، پورا گھر کا کمرہ بھر گیا، باہر پبلک جمع ہو گئی۔ حضرت فضیل گئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، دیکھا اس کا تو آخری وقت ہے، تو کہا سب لوگوں کو کہا چلو سورہ یاسین پڑھو۔ کیا پڑھو؟ آپ کو معلوم ہے کوئی مرنے والا اس کے قریب میں کون سی سورت پڑھی جاتی ہے؟ یعنی ساتھ میں بولو راج نگر والوں، کون سی سورت پڑھی جاتی ہے؟ کیوں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ سورہ یاسین روح ہے، قرآن کی روح۔ بولو کون سی سورت ہے؟ سورہ۔ اور اس وقت جو بیمار ہے اس کی بھی روح پہ حملہ ہو رہا ہے، اور سورہ یاسین بھی روح ہے، روح کو روح کے ساتھ مناسبت ہے۔ بس حضرت فضیل نے کہا، پورے مجمع کو کہا، ارے میرا شاگرد مرنے کے قریب ہے، موت کے قریب ہے، سب لوگ سورہ یاسین پڑھو۔ اچھا سب نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا۔ وہ جو اسٹوڈنٹ تھا نا وہ کہتا ہے اے میرے استاد مت پڑھاؤ، سورہ یاسین مت پڑھاؤ، میرے کو کچھ بھی کام نہیں دے گا، سورہ یاسین سے میرے کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔
تو حضرت فضیل سوچنے لگے سورہ یاسین سے تیرے کو فائدہ نہیں ہوگا. تو حضرت فضیل نے کہا ایک کام کرو, چلو سورہ یاسین مت پڑھو, سب لوگ زور زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, کیونکہ کوئی موت کے قریب ہو نا تو یہ بھی سنت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, کوئی موت کے قریب ہو تو اس کے قریب میں لا الہ الا اللہ پڑھو, سورہ یاسین پڑھو. تو حضرت فضیل نے کہا چلو سورہ یاسین مت پڑھو, یہ منع کرتا ہے, سب لوگ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو وہ شاگرد کیا کہتا ہے معلوم, اے استاد, او میرے استاد, سورہ یاسین سے بھی میرے کو فائدہ نہیں ہوگا, میں پوری دنیا بھی قیامت تک میرے کو کلمہ پڑھائے گی, میں کلمہ نہیں پڑھوں گا, اس لیے کہ تھوڑی دیر پہلے میرے کو بتایا گیا کہ میرا ایمان ختم ہو گیا ہے, میرا ایمان چھین لیا گیا ہے, میرے پاس ایمان نہیں ہے, میرا ایمان سلب ہو گیا, میرا ایمان ختم ہو گیا, میں مسلمان نہیں رہا. اتنا کہا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی. بولو آنکھیں. حضرت فضیل اتنا روئے کہ آخری وقت میں بول کے گیا کہ میرا ایمان ختم ہو گیا, سورہ یاسین سے بھی فائدہ نہیں ہوگا, لا الہ الا اللہ سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. خیر جو بھی کفن دفن کرنا تھا وہ کر لیا. حضرت فضیل روتے روتے اپنے گھر میں گئے اور رات کو بھی روتے رہے, اللہ کیا ہو گیا, اللہ وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا, اللہ میرا شاگرد تھا, اللہ وہ بہت حدیث لکھتا تھا, وہ قرآن کی آیت لکھتا تھا, کیوں اللہ ایمان کیوں چھین لیا. آپ کو معلوم ہے حضرت فضیل سو گئے, بولو رات کو سو گئے, خواب میں اس کو دیکھا, وہی اسٹوڈنٹ کو دیکھا اپنی قبر میں تڑپ رہا ہے, چاروں طرف سے آگ لگی ہے, چاروں طرف سے جیسا کوئلہ اور ڈامر جمع ہے, اور چاروں طرف سے سانپ اور بچھو حملہ کرتے ہیں, ارے اس کی قبر میں آگ لگی ہے, ہڈیوں پہ مارا جا رہا ہے. تو حضرت فضیل کہتے بیٹا یہ تو بتا یہ سب کیا ہوا, یہ کیا ہوا. اب سننا کیا کہا اس نے, اس بچے نے کیا کہا, میرے استاد میرا ایمان گیا, میں ایمان والا نہیں, میرے کو قبر میں قیامت تک مارتے رہیں گے, میرا ایمان نہیں لے. تو حضرت نے کہا لیکن تیرا ایمان گیا کیسے. کہا میری زندگی میں 3 گناہ تھے. ایک گناہ, نمبر 1, میں چغلی بہت کرتا تھا, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, اور پھر لڑائی کراتا تھا. ایسا ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے, اس کی بات اس کو بولا, اس کی بات اس کو بولا, اس کی بات اس کو بولا, اور اس میں 2-3 چیزیں بڑھایا, پھر بڑھایا, پھر بڑھایا, اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا, 2 خاندان میں جھگڑا ہو گیا, میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا, 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا. کہا نمبر 1, پورا مجمع بولو, نمبر 1 گناہ کیا کرتا تھا. کہا نمبر 2 میرے دل میں جلن بہت تھی, میں بھلے آپ کے سامنے بیٹھتا تھا لیکن کوئی بھی ترقی کرے وہ میرے کو چلتا. اللہ ایسی جلن سے ہم کو بھی بچاوے. ہم کو بھی یہاں راج نگر میں بہت جلن ہوتی ہے, کسی کا اچھا گھر دیکھا, گھر وہ بناتا ہے, رات کو یہ نہیں سوتا ہے, گھر وہ بناتا ہے اور رات کو یہ نہیں سوتا, ٹینشن میں ہوتا ہے, اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی, اس کے پاس گھر کہاں سے آیا. ارے بھائی تیرے ابا کے پاس تو مانگنے نہیں آیا نا, کائے کو ٹینشن لیتا ہے, وہ اپنی قبر میں جائے گا, تو تیری قبر میں جائے گا. لیکن یہ ہماری ماں بہنوں میں بھی جلن بہت ہوتی. تو وہ لڑکے نے کہا پہلا گناہ میں چغلی بہت کرتا تھا, نمبر 2 میرے دل میں, اور تیسری بات کیا کہا معلوم, میں کبھی کبھی دارو پیتا تھا. بولو کبھی کبھی, ہاں سب کو معلوم نہیں لیکن میں کبھی کبھی دارو پیتا تھا. یہ 3 گناہوں کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا, اور اللہ نے صاف فرمایا کتنے بھی کلمے پڑھے جائیں گے, کتنی بھی یاسین پڑھی جائے گی, ہم نے تمہارا ایمان چھین لیا ہے. تو میرے پیاروں, ہمارے موبائل پہ اس سے بڑے بڑے گناہ نہیں ہو رہے بھائی. چغلی کرنا, دل میں جلن رکھنا, دارو پینا, اس سے بڑے بڑے گناہ ہمارے موبائل میں. زنا کرنا, سودی کاروبار کرنا, چوری کرنا, ارے ایک دوسرے کی چغلیاں کرنا, ارے موبائل پہ جھوٹ بولنا, موبائل میں بلیک میل کرنا. اے میرے پیاروں, کبھی کبھی لگتا ہے یہ موبائل نہیں ہے, یہ موبائل نہیں ہے, یہ ہمارا جہنم کا ٹکڑا تو نہیں ہے. اور سچ بتانا, سب کو محبت کس سے, بولو نا بھائی, گھبراتے کائے کو, بولو نا کس سے محبت, موبائل سے. موبائل سے. یہ پورے مجمع کے پاس موبائل ہوگا, ہاں یا نہ, صرف اتنا بولتے جاؤ ہاں یا نہ. میرے کو آپ کا موبائل نہیں چاہیے, آپ کا نمبر بھی نہیں چاہیے, میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے پاس موبائل ہے یا نہیں ہے. مسواک ہے, کیوں, یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو گیا. موبائل سے بھی باتیں ہوتی ہے, ارے مسواک سے بھی باتیں ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی مسواک کرے, وضو کرے, نماز پڑھے, سمجھ لینا وہ مسواک کی برکت سے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے, مسواک سے اللہ سے باتیں ہوتی ہے. اور موبائل سے دنیا والوں سے باتیں ہوتی ہے. موبائل مہنگا ہوتا ہے, مسواک سستا ہوتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا اگر میری امت پر بھاری نہیں ہوتا میں مسواک کو ہر نماز اور ہر وضو سے پہلے فرض کر دیتا. مسواک کتنا ضروری ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب تذکیر الشہادتین عند الموت. علامہ شامی فرماتے
ختم ہوگی اللہ راضی ہوگا اور موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. اس لیے میرے پیارو میں آپ کو چیتاونی دے رہا ہوں, کہیں اللہ بھائی اگر کوئی چغلی کرے اس کا ایمان چلا جائے, کوئی جھلن کرے اس کا ایمان چلا جائے, کوئی دارو پیے اس کا ایمان چلا جائے, ہم موبائل پہ ہزاروں گناہ کرے, ہزاروں بلیک میل کرے, ہزاروں تہمتیں لگائے, ہزاروں ننگا پنا دیکھے. میرے دوستو ہمارا واٹس ایپ ناپاک, ہمارا اسٹیٹس ناپاک, ہمارا موبائل کا سب کام گندا. چلو